ناولس پیراڈائز میں خوش آمدید. نیلم کا مرکز بائی دیپا تبسم. ایپیسوڈ 7. فکر کی کوئی بات نہیں ہے، گولی ہم نکال چکے ہیں. کچھ وقت درکار ہوا انہیں پھر سے اپنے قدموں پر چلنے کو. ڈاکٹر نے اسرار صاحب کی پریشان چہرے کی جانب دیکھ کر مختصراً کہا، کتنا وقت ڈاکٹر؟ پلیز اگر کوئی خطرے کی بات ہے تو ابھی بتا دیں. اسرار صاحب کے لہجے میں مایوسی کی جھلک نمایاں تھی. کوریڈور میں کھڑے تمام افراد، دادو، نیلم، ابرار صاحب، عالیہ، ریان، ڈاکٹر اور اسرار صاحب کی جانب متوجہ تھے. نہیں، ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے. گولی گوشت میں لگی تھی، رخ موڑنے کی وجہ سے ہڈی متاثر نہیں ہوئی. آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے. اس بار ڈاکٹر پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے نوازتا نکل گیا. یا الہی تیرا شکر. عالیہ بیگم نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کرتے بلند آواز میں کہا. سب کے چہرے پر موجود پریشانی کافی حد تک کم ہو چکی تھی. چونکہ پولیس کیس تھا تو ایس پی وہاں جائے تھے. پہلے تو آہل کے ہائی وے پر جانے پر باز پرس کی گئی. سر، مجھے اطلاع ملی تھی کہ M25 سے شام کے وقت اسلحے سے لیس ٹرک گزرنے والے ہیں، تبھی میں وہاں گیا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ میں سوچی سمجھی سازش کا شکار ہوا ہوں. آہل نے ہموار لہجے میں بات مکمل کی. آپ کو ہائی وے پولیس کی ڈیوٹی پر شک تھا کیا؟ ایس پی کا کاٹدار لہجہ تھا. نو سر. آہل کا سر جھک گیا. اس کو روم میں شفٹ کیا گیا تھا. وہیں پوچھ گچھ جاری تھی. پھر بغیر اطلاع کے جانے کی وجہ؟ سوری سر، وہ شرمندگی سے بولا. مس نیلم ابرار کو لاؤ. ایس پی وہاج نے حوالدار کو حکم دیا. تھوڑی دیر بعد نیلم گھبراتی ہاتھ مسلتی اندر داخل ہوئی. جھوٹ بولنا اس کے لیے ایک مشکل مرحلہ تھا. ایس پی وہاج کی نظریں حسن کے پیکر پر جم سی گئیں. جب وہ اتنی بکھری حالت میں بھی اتنی پرکشش لگ سکتی تھی تو سنگھار میں تو قیامت کی ادا لگنی تھی. ایس پی وہاج کی نظریں نیلم پر محسوس کر کے آہل نے ضبط کی کڑی منزلیں طے کی تھیں. آئیے مس نیلم. ایس پی وہاج نے اسے ایک صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا. آر یو اوکے؟ نیلم کو جذبس ہوتے دیکھ کر ایس پی وہاج نے گہری نگاہوں سے تکتے کہا. وہ اس بات میں سہیل آ گئی. آپ نے ایس پی آہل کو ہی کیوں بلایا، اپنے والد کو کیوں نہیں؟ ایس پی وہاج کے سوال پر نیلم گڑبڑا گئی. وہ بابا اس ٹائم سینٹر میں ہوتے ہیں تبھی. کیا آپ نے فائر کرنے والے شخص کو دیکھا تھا؟ ایس پی وہاج کے سوال پر جھپ کر کے ایک شبیہ نیلم ابرار کے سبز کانچ میں آسمائی تھی. ہو نہ ہو حملہ اسی جنگجو نے کیا ہے، مگر وہ تو جا چکا تھا. وہ اپنے دماغ سے الجھ رہی تھی جب ایس پی وہاج کی آواز نے اسے واپس حال میں کھینچا. نہیں، ہم نے کسی کو نہیں دیکھا تھا. جب آہل کو گولی لگی تو ہمیں پہلے تو کچھ سمجھ نہیں آیا، اور پھر جب تھوڑے حواس ٹھکانے آئے تو ان کے سیکن سے ہی جو پہلا نمبر نظر آیا اس پر رابطہ کر لیا. پھر پولیس کے چند افراد ہی ہمارے ساتھ انہیں ہاسپٹل لائے تھے. اس بار وہ تفصیل سے کہہ گئی. ایس پی وہاج نے 2-3 بیتوں کے سوال کرتے ہوئے اسے نظروں کی زد میں رکھا اور پھر آہل کے صرف چہرے کی طرف دیکھتے گیٹ ویل سین کہہ کر چلے گئے. ابرار صاحب نے داخل ہوئے. بابا آپ کہاں گئے تھے؟ دوپہر میں گھر کیوں نہیں آئے تھے؟ اب جب موقع ملا تھا تو وہ سوال کر گئی. چپ کر جا تو، سب تیری وجہ سے ہوا ہے. کس نے کہا تھا تجھے سیر سپاٹے کو نکل، وہ بھی کراچی کے آخری کونے پر؟ دادو اندر آتی غصے سے بولی. نیلم بیٹا، آپ نے اچھا نہیں کیا. ابرار صاحب شکستہ لہجے میں بولے. سوری بابا، آپ کی گڑیا آئندہ ایسا کبھی نہیں کرے گی. وہ صوفے سے اٹھ کر آہل کے بیڈ کے کنارے پر کھڑے ابرار صاحب کے شانے سے لگ گئی. انہوں نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ کالج سے نکلتے انہیں کلوروفارم فارم سے بھیگے رومال کی مدد سے بے ہوش کر کے جانے کہاں جایا گیا تھا اور شام بجے کے قریب گھر سے کچھ دور سنسان سڑک پر اتار دیا تھا. اسرار صاحب، عالیہ بیگم، ریان، سب کا رویہ نیلم کے ساتھ نہایت اجنبی سا تھا. وہ سب نیلم کو اس واقعے کا قصوروار گردان رہے تھے. 2 ماہ بعد. ڈیک ایس پی آہل بستر سے اٹھا ہے کہ نہیں؟ لال زھاگ سفید رنگ کے بات گاؤن میں ملبوس، سافٹ سلیپرز سے پیروں کو آزاد کرتے ڈریسنگ مرر کی جانب بڑھتے بولا. ڈیک کافی فاصلے پر پڑے ایک صوفے پر براجمان لیپ ٹاپ پر تیزی سے انگلیاں چلا رہا تھا. گھر پر ہی ہے. اس نے آہل کا سیل نمبر ڈائل کر اس کی لوکیشن فائنڈ کی. جس دن وہ باہر نکلے گا میرے ہاتھوں بچے گا نہیں. اعمال نے دانت پیسے ہلکی ہلکی بڑی شیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کسی سوچ کے تحت پلٹا تھا. جب تم نے ٹرکوں کے جانے سے 10 منٹ پہلے آہل کو کال کی تھی تب تو وہ وہیں تھا، پھر اچانک کیسے غائب ہو گیا؟ اعمال نے ڈریسنگ مرر کے کنارے پر ہاتھ ٹکا کے کہا تھا جب کہ چہرہ ڈیک کی جانب تھا. سر، اس کی منگیتر گھر سے غائب ہو گئی تھی. بعد میں پتہ چلا کہ وہ چوکھڈی کے قبرستان پر ہے، اور جب وہ وہاں پہنچا تو کسی نے اس پر فائر کر دیا تھا. ڈیک نے پھر سے اطلاع دی. مجھے کیوں لگتا ہے کہ یہ سب پلان تھا. کوئی ہے جو پھر سے نقب لگا چکا ہے، اندر گھس آیا ہے یا کسی کو گھسا دیا ہے. اعمال نے پر یقین لہجے میں کہا. سر، شیر دل کو تو فرار کروا دیا اور ڈرائیورز کی فیملیز کو بھی پیسہ بھجوا دیا ہے، اور یہ اطلاع انہیں جیل میں بھی پہنچا دی ہے. ڈیک نے کہا.
صحیح ہے، مجھے ان ڈرائیور سے کوئی خطرہ لاحق نہیں، مسئلہ اس لیے ہے جو اتنا سارا نقصان ہوا اس کا مسئلہ ہے۔ منشیات کی اسمگلنگ میں تو کبھی ایسا نقصان نہیں ہوا۔ نماز نے دائیں ہاتھ کا مکہ بنا کر بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر مارا۔ ایگل بہت شاطر انسان ہے، میں تو کہتا ہوں اب اس پر مکمل اعتماد کر کے اسے اپنے انڈر لے لینا چاہیے۔ ڈیک نے منہاج کو ایک نئی راہ دکھائی۔ سوچ لو تمہاری جگہ نہ چلی جائے۔ ہلکا سا تبسم ابھرا تھا اس کے دلکش چہرے پر، جسے مرر میں ابھرتے اس کے عکس کو دیکھتے ڈیک بھی دیکھ چکا تھا۔ 8-10 سالوں کا ساتھ ہے ہمارا، اتنی آسانی سے کوئی میری جگہ نہیں لے سکتا۔ ڈیک پر یقین تھا۔ لیٹس سی، ایماز بے نیازی سے بولا۔ وہ کہتے تھے بلاسٹ کے لیے جو لڑکا چوز کرنا ہے وہ ایگل ہی کیوں نہ کر لے۔ ڈیک کی بات پر ہیئر برش کرتے ایماز نے برش پٹکا۔ اس راز میں تمہارے علاوہ کوئی شریک نہیں ہوگا، وہ سختی سے بولا۔ کام وہ سارے پراپر کرتا ہے، پیمنٹ بھی پوری آتی ہے، کالج یونیورسٹیز تک رسائی حاصل کر چکا ہے، ہائی وے سے ٹرک لے گیا، اور کیا چاہیے؟ فائدہ ہی فائدہ ہے اسے انوالو کرنے میں، ورنہ شیر دل۔ ڈیک اور ایگل کی گہری دوستی رنگ لا رہی تھی۔ شیر دل نہیں، ایگل ٹھیک رہے گا۔ منہاج نے فیصلہ کن انداز میں کہا تو ڈیک سے ہوشیار سا مسکرا دیا۔ یہ ایگل کی ایک طرح سے پروموشن تھی۔ ہفتے بعد کی تاریخ ہے۔ نیلم نے ایڈمٹ کارڈ دیکھتے کہا، ان کے ٹیسٹ کی تیاری کیسی ہے؟ سائقہ نے نوٹس بکھیرے رب سے حلیے میں بیٹھی نیلم سے کہا، تیاری تو کر لی ہے، فرینڈز وغیرہ سے ہیلپ لی ہے تو کچھ ہوا ہے، ورنہ دادی نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی ہمیں گھر بٹھا کے رکھنے میں۔ وہ تلخی سے بولی۔ جیسے تیسے ٹینشن میں اس نے پیپرز دیے تھے یہ وہی جانتی تھی، مگر چونکہ اب معاملہ کافی حد تک ٹھنڈا ہو چکا تھا اور اس گمنام کی پھر کال بھی نہیں آئی نہ کوئی اور رابطہ، تبھی وہ ریلیکس تھی۔ ہاں ایک چیز ضرور ہوئی تھی، جب وہ گھر واپس آئی تھی تو اس کے روم سے اس کا سیل فون غائب تھا۔ آسمان میں گل گیا یا زمین کھا گئی کسی کو معلوم نہ ہوا۔ چھوڑو، جس نے پڑھنا ہوتا ہے وہ گھر پر بیٹھ کر بھی پڑھ لیتا ہے۔ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کے لیے سینٹر جوائن کرنا فرض تو نہیں ہے۔ سائقہ نے بات چٹکیوں میں اڑائی۔ نیلم ہی کرتی پھر نوٹس پر جھک گئی۔ عجیب سا چڑچڑا پن اس کے اندر اب جنم لینے لگا تھا۔ دادا سے وہ بہت کھار کھانے لگی تھی، ان کی پابندیاں دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں۔ راز صاحب بھی کان لپیٹے ہوئے تھے، انہیں آئین کی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ چھوٹی عید کے بعد نکاح کا طے ہوا تھا، اگر آئین ٹھیک نہ ہو سکا تو وہ انکار کیسے کریں گے؟ ٹائیگر سے اس کی ملاقات ان 2 مہینوں میں ایک بار بھی نہ ہو سکی۔ ہاں 1-2 بار چھت پر نظر آیا، مگر پھر نظر انداز کرتا نکل گیا۔ لیکن وہ راستہ بدلنے والی نہیں تھی۔ بہت کوشش کی اس سے بات کر سکے، مگر وہ تو اس کے سائے سے بھی دور بھاگتا تھا، مگر وہ تو اس کے ہی در کی ہو کر رہ گئی تھی۔ عشق تھا، دل لگی ہوتی تو کب کی در بدل چکی ہوتی۔ عشق میں بھکاری بننے سے اچھا ہے فقیر بن جاؤ۔ بھکاری تو در بھٹکتا ہے، ہر در پر اس کا سر جھکتا ہے، مگر فقیر اس کا ایک ہی در ہوتا ہے، بھلے وہاں سے خالی دامن رہ جائے یا جھٹکیاں کھائے، وہ در نہیں بدلتا، اس کا سر بس ایک ہی در پر جھکتا ہے، اس کی جھولی بس ایک ہی کی عنایت کی منتظر رہتی ہے۔ نیلم کی زندگی میں ایک پہیلی وہ عربی نظموں و غزلوں والے خواب تھے تو دوسری پہیلی یہ نوجوان۔ کبھی کبھی ذہن کے خالی پردے پر وہ نشیلی آنکھیں چپک جاتی کہ ساتھ ہی بدنامی کا خوف اس کے اندر سر اٹھانے لگتا۔ گڑیا دادو کے سامنے ٹیسٹ کی بات مت کرنا ورنہ ایک اور جھگڑا کھڑا ہو جائے گا۔ سائقہ کے کہنے پر اس نے فقط اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ارے ہم جہاں کھا رہا ہے یار، یہ تو بتا۔ ایگل نے سگریٹ کا کش لیتے دھواں جیپ کی ونڈو سے باہر چھوڑتے کہا، جنت کے تمنائی لوگوں کی دنیا میں۔ ڈیک نے ٹرن لیتے اسٹیئرنگ گھمایا۔ جیپ اب اونچی نیچی کچی سطح پر ڈول رہی تھی، مگر ڈیک کی گرفت مضبوط اور پر اعتماد تھی، نیلی آنکھوں میں کہیں بھی کم ہمتی نظر نہ آتی تھی۔ ایسا لگ رہا ہے ہم کراچی سے باہر آ گیا ہو جیسے۔ اس نے رومال کو اور کس کے باندھ لیا، گھنگریالے لمبے بال کندھوں پر اور پیچھے سیٹ کیے، ابھرتی نسوں والے مضبوط بازو کرتے کی فولڈڈ سلیو سے جھانکتے کافی ڈھیلے لگ رہے تھے۔ یہی سمجھ لو کراچی کا آخری کونا ہو جیسے یہ جگہ۔ ڈیک نے اسپیڈ بڑھا دی۔ عجیب دیہاتی منظر پیش کرتا علاقہ تھا۔ کم آن، ڈیک نے جیپ ایک پسماندہ علاقے میں روکتے اترتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ وہ بھی نہ سمجھی سے اس کی پیروی کرتا آگے بڑھنے لگا۔ ڈیک اب ایک پکی لال اینٹوں کے مکان میں گھس گیا۔ ایگل بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ اندر سیاہ فام 2-3 تگڑے آدمی بڑے بڑے لکڑی کے ڈنڈے اٹھائے ورزش کرنے میں مصروف تھے۔ ڈیک کو دیکھ کر ان کی بانچھیں چڑھ گئیں۔ سلام سلام، وہ اونچا ایک کورس میں بولے۔ ڈیک مسکراتے ہوئے ہاتھ سر تک لے جاتے ان کے سلام کا جواب دیتی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ وائٹ جاگرز پہنے وہ تیزی سے کالج بوائے کی طرح سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ شاید وہ بہت خوش تھا۔ ایگل آہستہ آہستہ اوپر آیا۔ کم آن یار، ڈیک نے اسے تیزی سے کھینچ کر اپنے برابر کیا تھا۔ ایگل نے وہاں دل دہلا دینے والا منظر دیکھا تھا، ایک سے بڑھ کر ایک خوفزدہ کر دینے والا منظر۔ وہ بہت کھلی جگہ تھی، صحن سا تھا، وہ بھی سیڑھیوں کے آخری سرے پر ہی کھڑا تھا۔ جب اس نے سامنے بیٹھے لڑکے کو دیکھا، 14 سالہ وہ لڑکا تیز دھار چھری سے اپنے بازو پر نقش و نگار بنا رہا تھا، خون بہہ بہہ کر اینٹوں کے فرش کو تر کر رہا تھا، مگر اسے پرواہ
نہ اسے پرواہ تھی نہ کسی اور کو۔ وہاں موجود سب لوگ ہی کچھ عجیب و غریب حرکات کر رہے تھے۔ اچانک اس کی نظر سامنے اٹھی تو گویا جم سی گئی۔ وہ کوئی 15 انچ کا چوڑا اور 6.5 فٹ کا اونچا پنجرا تھا، جس کے اندر ننھے مختلف رنگ کے چوزے انسانی شکل میں موجود لگ بھگ کوئی 19-20 سالہ درندے سے بھاگ رہے تھے۔ وہ اس پنجرے میں ان چیزوں کے ساتھ ہی قید تھا اور اپنے ننگے پیروں سے انہیں کچلے جا رہا تھا، بھرپور طاقت سے، تب تک اس معصوم ننھے سے روئی کے پروں والے چوزے کو مسلتا رہتا جب تک اسے اپنے تلوؤں پر خون کی نمی کا احساس نہ ہو جاتا، اور ہر کامیابی پر وہ نعرہ لگاتا، مجھے جنت چاہیے، مجھے جنت چاہیے۔ اس کی نظر بائیں جانب گئی تو وہاں کا منظر اس سے بھی کہیں زیادہ خوفناک تھا۔ ایک نوجوان سفید نرم مگر موٹے فراور نیلی آنکھوں والی بلی، جسے دیکھ کر ہی دل گدگدا جائے، وہ گردن سے دبوچے ہوئے تھا۔ ایک پیر اس کے پیٹ پر رکھ کر اس کا منہ اپنی جانب کر رکھا تھا اور اس کی نیلی گول گول آنکھوں میں لوہے کی باریک تار گاڑ رہا تھا۔ وہ بلبلا رہی تھی، تڑپ رہی تھی نوجوان کی گرفت سے نکلنے کو، مگر سیاہ داڑھی اور گھنی مونچھوں والا نوجوان چہرے پر سختی لیے نوکیلے تار مکمل طاقت صرف کر کے سفید پرشین بلی کی آنکھوں میں دھسائے جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، جنت میری ہے، جنت مجھے چاہیے۔ کیا جنت اس طرح حاصل کی جاتی ہے؟ ایگل نے بے اختیار جھجھری لی۔ کیا انہوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا یہ مسلمان ہیں؟ کیا انہیں دین اسلام کا علم نہیں؟ سوالات کا ایک جمع غفی تھا جو ایگل کے اوپر سوار ہو چکا تھا۔ ڈیک اس سب سے بے خبر تھا۔ یہ سب اس کے لیے معمول تھا، کچھ نیا نہیں تھا۔ چلو آؤ دیکھتے ہیں کہ جامعہ میں ہونے والے انٹری ٹیسٹ میں بلاسٹ کے لیے کون خوش نصیب چنا جاتا ہے۔ ڈیک نے کہتے ساتھ اسے بازو سے تھاما اور اندر کی طرف قدم بڑھا دیے، جہاں ایک کمرے میں بہت سے کم عمر ٹین ایج کے لڑکے کرتا شلوار میں ملبوس تھے۔ انہوں نے چہروں پر داڑھیاں سجا رکھی تھیں۔ کسے چاہیے جنت؟ ڈیک کے نعرے پر وہاں موجود ہر شخص چلایا، مجھے، مجھے۔ ایگل کو لگا وہ سب نفسیاتی ہیں یا پاگل ہو چکے ہیں۔ یہ کام انسانی جنت کی حقیقت جانتا ہے اور اسے حاصل کرنے کی اصول جانتا ہے، پھر یہ مذہبی لبادہ اڑے دین سے اتنے انجان کیسے ہو سکتے ہیں؟ چلو ایگل تم بتاؤ، اس سال کسے موقع دیا جائے؟ ڈیک کی آواز پر وہ تیزی سے حقیقت کی دنیا میں واپس لوٹا تھا۔ اسے اب بھی یہ سب خواب ہی لگ رہا تھا۔ اس نے دیکھا وہاں موجود زیادہ تر نوجوان 17 سے 22 سال کی عمر کے تھے۔ اس نے خود کو کمپوز کرتے ایک 17 سال لڑکی کی طرف اشارہ کیا، کتھئی رنگ کا کرتا اور اپنے سائز سے بڑی سفید رنگ کی شلوار پہنے، 2 انچ بڑے بالوں کی داڑھی اور گھنی مونچھوں میں بہت مذہبی دکھ رہا تھا۔ ان دہشت گردوں کے سلوک کی بنا پر ہی تو پوری دنیا مسلمانوں کو دہشت گرد سمجھتی ہے۔ اے لڑکے ادھر آؤ، 40 سالہ سیاہ فام شخص سختی سے بولا تو لڑکا روبوٹ کی طرح چلتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تمہیں پتہ ہے تم کتنے خوش نصیب ہو؟ اللہ نے تمہیں جنت کے لیے چن لیا ہے، بشرطیکہ کہ تم اس کے نافرمان لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دو۔ کیا تم جنت میں جانے کو تیار ہو؟ اس شخص کا ایک ہاتھ لڑکے کے کندھے پر دھرا تھا اور وہ کچھ جھک کر مزید ٹھہرے انداز میں بول رہا تھا، جنت ہمارا ہے۔ لڑکے نے پوری بات سننے کے بعد سر اٹھائے مضبوط لہجے میں کہا۔ سیاہ فام شخص نے ڈیک کی طرف دیکھا۔ 1 ہفتے بعد کیفے کے سامنے والی جامعہ میں انٹری ٹیسٹ ہے۔ تقریباً 12-13 ہزار اسٹوڈنٹس ہوں گے۔ اسے تیار رکھنا اس دن کے لیے، کوئی غلطی نہ ہونے پائے۔ ڈن ہے، پیسہ بھیج دو، کام میں کوئی شکایت نہیں ہوگی، آدمی وسیع سے بولا۔ ڈیک نے ڈیل ڈن کے انداز میں ہاتھ ملایا اور اسے ساتھ لیے نیچے آ گیا۔ وہ جیپ میں بیٹھ چکے تھے، آدھا راستہ گزر چکا تھا، مگر ایگل کچھ نہ بولا تو ڈیک کو تشویش نے آ گھیرا۔ ایگل سب ٹھیک ہے نا بھائی؟ اس نے ایگل کی طرف دیکھتے پوچھا۔ یار یہ بندہ لوگ کتنا عجیب تھا جہاں تم ہم کو لے کر گیا، ایگل نے صاحب گوئی سے کہا۔ تم ابھی نئے ہو نا، اس لیے تمہیں عجیب لگ رہا ہے، مگر جلدی تم بھی عادی ہو جاؤ گے ان لوگوں کے اس عجیب و غریب رویے کے۔ ڈیک کا لہجہ نارمل تھا، مگر کیا ان لوگوں کو نہیں پتہ جنت کا حقیقت؟ ایگل ہلکے سے ڈیک کی جانب مڑا تھا۔ پتہ تھی، جب تک یہ اپنے گھروں میں محفوظ تھے، جیسے ہی باہر نکلے اور ان کے جال میں پھنس گئے سب فراموش کر گئے۔ یہ لوگ ان کی تربیت ہی ایسی کر دیتے ہیں کہ وہ بے حس ہو جاتے ہیں، ان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ اتنے معصوم اور خوبصورت جانوروں کو مارتے بھی انہیں افسوس نہیں ہوتا، ندامت نہیں ہوتی، اور جسم کے ساتھ بم باندھ کر ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں چھیننے والا ان لوگوں کی نظر میں شہید ہوتا ہے اور جنت کا حقدار۔ ڈیک کو تفصیلاً بتانے پر ایگل کی حیرت مزید بڑھ گئی۔ کیسا لوگ ہے بھلا؟ دوسروں کو مارنے سے بھی کوئی جنت میں جاتا ہے؟ ایگل کی بڑبڑاہٹ کافی اونچی تھی۔ تم مسلمان ہو، تمہیں پتہ ہوگا، مجھے ان لوگوں کے بارے میں جو پتہ تھا بتا دیا۔ اینی ویز ختم کرو یہ فضول موضوع۔ ڈیک نے گیئر لگاتے ناگواری سے کہا تو ایگل خاموش ہو گیا اور ڈیک اسے بم بلاسٹ کا پلان سمجھانے لگا۔ آپ ہی دعا کیجیے گا بہت اچھا ٹیسٹ ہو۔ تیاری تو ہے ہماری، مگر جانے کی گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ نیلم ایڈمٹ کارڈ، پینسل، پین، ضرورت کی چیزیں بیگ میں ڈالتے کہہ رہی تھی۔ اللہ، اس میں گھبرانے والی کیا بات ہے، انشاءاللہ بہت اچھا ٹیسٹ ہوگا۔ آخر کو پاگلوں کی طرح تم نے یہ 2 مہینے کتابیں چاٹی ہیں۔ سائقہ نے الماری سے کپڑے نکالتے کہا۔
آپ ہی ہم نے سب رکھ لیا، دیکھیں کچھ بھول تو نہیں رہے۔ وہ سخت ٹینشن میں لگ رہی تھی۔ میں دیکھتی ہوں، تم جا کر چینج کر لو، بابا بھی تیار ہو چکے ہیں اور تم ابھی تک ایسے ہی گھوم رہی ہو۔ سائقہ نے بیبی پنک کلر کی قمیض اور سفید دوپٹہ پجامہ سے تھمایا۔ وہ جلدی سے کپڑے لے کر مڑی ہی تھی کہ سائقہ بولی، گڑیا آپ کا اسمارٹ کارڈ ID کارڈ نہیں ہے اس میں؟ آپ ہی وہ بابا کے پاس ہے، کل ہی نادر سے لائے ہیں۔ نیلم واش روم سے ہی بلند آواز میں بولی، 18 کی ہو گئی اور اب بھی چھوٹی سی گڑیا رکھتی ہو۔ سائقہ مسکراتے ہوئے سوچنے لگی۔ سیاہ فام شخص 17 سالہ لڑکے کو لے کر روانہ ہو چکا تھا۔ اس لڑکے نے بلاسٹ جیکٹ پہن رکھا تھا۔ ان کی کار ابھی سی وی روڈ پر تھی جب ایک اسکن کلر کی چادر اوڑھے، شلوار کرتے میں ملبوس ایک شخص نے اس کار کو اپنی بائک آگے لا کر روکا تھا۔ آگے پولیس چیکنگ کر رہی ہے اور جامعہ میں رینجرز اور پولیس سیکورٹی بہت سخت ہے۔ ڈیک نے مجھے بھیجا ہے اس لڑکے کو بحفاظت لانے کو۔ جلدی کرو، وقت بہت کم ہے۔ سیاہ فام شخص نے گھبراتے ہوئے اس لڑکے سے ٹرنے کا کہا اور کار بھگا لے گیا۔ احتیاط سے بیٹھنا۔ بائک والے آدمی نے اس کی موٹی جیکٹ کو گھونٹتے کہا۔ وہ لڑکا اپنے اور اس کے درمیان ایک مخصوص فاصلہ پیدا کرتا بیٹھ گیا۔ سمندر کے قریب جاتے ہی دور سے پولیس نظر آ گئی تھی۔ تم اترو اور پانی کے پاس چلے جاؤ، میں پولیس کو ہٹانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ اس آدمی کی بات پر لڑکا حیران ہوتے بولا، تم بھی ساتھ چلو، میں جاؤں گا تو پارکنگ میں چیکنگ ہو سکتی ہے، بات کو سمجھو۔ اس کے کہنے پر لڑکا خاموشی سے سمندر کی ریت پر قدم رکھتا پانی کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ پارکنگ ایریا کے پاس کھڑے پولیس وردی میں چند افراد نے اس آدمی کی چیکنگ کرنا شروع کی۔ دور سے لڑکا اسے دیکھ رہا تھا۔ ایوری تھنگ فائن سر، آدمی چیکنگ کے دوران پولیس وردی میں ملبوس آدمی سے بولا۔ اوکے یو کین گو ناؤ۔ حکم ملتے ہی وہ دوبارہ بائک پر سوار ہو گیا۔ شوٹ ہم، پولیس وردی والا بلوٹوتھ ایئر فون کے ذریعے پیغام پہنچاتے بولا۔ ہٹ کے اوپر کھڑے آدمی نے گن سیٹ کر رکھی تھی۔ لڑکا لہروں کے پاس کھڑا تھا، آس پاس لوگ نام کے نہ تھے۔ اس آدمی نے نشانہ لے لیا تھا۔ لال رنگ کا نقطہ اس لڑکے کی جیکٹ پر پڑ رہا تھا۔ کل ہم۔ پھر حکم ہوا۔ ٹھا ٹھا ٹھا۔ ایک فائر سے ہی وہ لڑکا ہوا میں معمر ہو چکا تھا۔ اس کی جیکٹ پھٹ چکی تھی مگر اسٹرینتھ زیادہ نہ ہونے کے باعث زیادہ ایریا کو کور نہیں کیا جا سکا۔ ویل ڈن سر، لڑکا ابھی تک نہیں پہنچا اور ٹائم بم یونیورسٹی کے احاطے میں نہیں بننے والی اسٹاف کالونی کی دوسری منزل پر کھڑی ایک کار میں نصب کر دیا ہے۔ ڈیک نے جامعہ کے گراؤنڈ جہاں ٹیسٹ کے لیے کیمپس لگائے گئے تھے کے ایک کونے میں ایک اینٹوں کے پیچھے چھپے سرگوشی نما آواز میں ایماس تک پیغام پہنچایا۔ میں نے کہا تھا نا، ڈیک کی ضرور کوئی لقب لگا چکا ہے، اسے سب پتہ ہے۔ وہ دیکھو، لڑکا سمندر کے کنارے مارا گیا ہے، بٹ ڈونٹ وری، اس بار 2 خودکش حملہ آور تیار کر رکھے ہیں۔ ٹائم بم کو بھی لگا رہنے دو، ایسی آگ بھڑکے گی کہ یہ خفیہ ایجنسیاں آرمی اور رینجر پر ان کی عوام تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گی۔ لاشیں بچھیں گی اور آگ ہی آگ دیکھنا چاہتا ہوں میں۔ آتش کا یہ کھیل اس بار قابل دید ہوگا۔ اس کے اندر جانے کون سی آگ جل چکی تھی، وہ انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ بھیا میں کراچی ہی جاؤں گی پڑھنے کو، بس ضدی لہجہ۔ بھیا دعا کرنا NTS کا ٹیسٹ اچھا ہو، ڈاکٹر بننے کے بعد سب سے پہلے تمہاری عربی شاعری کا کیڑا نکالوں گی۔ چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، مت بولو، چپ۔ وہ چیختا چیختا کانوں پر ہاتھ رکھ کر گہرا ہو رہا تھا۔ چیخ چیخ کر اس کی آنتوں میں بل پڑ چکے تھے۔ اس کی حالت اس وقت انتہائی قابل رحم تھی۔ شیشے کی میز پر دونوں ہاتھ مار کر وہ پاگل ہوا جا رہا تھا۔ انگلیاں چھل کر زخموں سے چور ہو چکی، خون ہی خون تھا آنکھوں میں بھی اور قالین پر بھی۔ چپ ہو جاؤ، مت بولو ہمیں بھیا۔ وہ بے دم سر زمین پر ڈھیر ہو چکا تھا، پھر اٹھا کال ملاتا کہنے لگا، لڑکے تیار ہیں؟ ایماس کا چہرہ لہجہ برف تھا۔ ہاں، بس تھوڑی دیر میں نکلیں گے۔ دوسری جانب سے بتایا گیا، جلدی کرو، جلدی۔ چیخا تھا، دھاڑا تھا، بھوکے زخمی شیر کی طرح۔ ہر کیمپ پر ABC کی طرح الفابیٹس لگا رکھے تھے۔ اس کا J کیمپ تھا اور وہ PQ کی طرف گھوم رہی تھی۔ موبائل اور بیگز مین گیٹ پر ہی لیے جا چکے تھے۔ کون سا کیمپ ہے آپ کا؟ گائیڈ نے اس سے سخت لہجے میں پوچھا۔ 3 منٹ میں ٹیسٹ اسٹارٹ ہونے کو تھا۔ سر J، وہ منمنائے، وہ کلاسز کی طرف ہے، آپ گراؤنڈ میں کیا کر رہی ہیں؟ گائیڈ ناگواری سے بولا، تھینک یو سر۔ مزید کچھ کہے بنا بغیر اندر جا چکی تھی۔ اندر کے احاطے کی طرف دوڑ پڑی۔ پونی ٹیلز کے بھاگنے سے ہلتی زلفیں بکھیرے جا رہی تھی، شانوں سے پھسلتے دوپٹے کو سنبھالتی اس کے قدم اور تیز ہو گئے تھے۔ ہر طرف سے ٹیسٹ اسٹارٹ ہونے کی نیوز مائک کے ذریعے اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ آخر کو وہ 5 منٹ بھاگنے کے بعد اپنے مطلوبہ کیمپ میں آ گئی۔ یہ کیمپ ہاسٹل اور نئی تعمیر ہونے والی اسٹاف کالونی سے چند فاصلے پر تھا۔ ڈیک حملہ اب ٹیسٹ ختم ہونے سے 10 منٹ پہلے کیا جائے گا اور مین گیٹ، وزٹر گیٹ، بیک گیٹ پر جتنے بھی اسپیکرز لگے ہیں ان کے کنیکشن ختم کر دو۔ اور ایگل کہاں ہے؟ ایماس کا لہجہ ایگل کی باری کچھ شکی سا تھا۔ وہ اسٹاف کالونی میں شیردل کے ساتھ بم فٹ کروا رہا ہے، ڈیک نے مدھیم آواز میں کہا۔
وہ جامعہ کے گراؤنڈ میں دب کر بیٹھا تھا. سیکیورٹی سخت ہونے کے باعث وہ نکل نہیں پا رہا تھا. ڈیک نے ایگل کو کال ملاتے کنیکشنز ختم کرنے کا کہا. ہم پہلی بار کوئی ایسا کام دیکھے ہیں, ہم سے نہ ہوگا. گھبراتے ہوئے بولا. شیرگل بم لگا چکا تھا. ایگل اس بم کو دیکھ کر کانپے جا رہا تھا. اس کا کام صرف منشیات تک کا تھا. ایڈیٹ, شیرگل کو خون دو, ڈیک نے غصے سے حکم دیا. اچھا ٹھیک, ابھی کرتا ہوں. شیرگل زور زور سے فرمانبرداری میں تیز تیز سر ہلاتا بولا. ایگل نے اسے ایک نظر دیکھا اور ایک نظر جھک کر کہا کہ نیچے لگے بم کو, پھر جھنجھری لے کر ہاتھ جھاڑتا کھڑا ہو گیا. تم گراؤنڈ کی طرف نکل جاؤ. سارے آدمی پچھلی طرف سے کود کر اندر آ چکے ہیں. ہو سکتا ہے فائرنگ کرنی پڑ جائے. شیرگل نے ڈیک کو حکم سے دیا. اور یہ, اس نے بم کی طرف اشارہ کیا, اس پر ٹائم سیٹ کر دیا ہے. ٹیسٹ ختم ہونے کے 5 منٹ بعد یہ دھماکہ ہوگا. شیرگل نے فاتحانہ مسکراہٹ سے کہا. بعد میں کیوں بھائی؟ ایگل نے اس کی عقل پر ماتم کرا پوچھا. ارے خالی کھوپڑی کے انسان, جیت گراؤنڈ میں. جب گراؤنڈ میں خودکش حملہ ہوگا تو پولیس تمام اسٹوڈنٹس کو یہاں بولے تو سیف جگہ پہنچا دے گی. اور ایک اور دھماکہ. شیرگل نے لطف اندوز ہوتے کہا. ایگل نے اس کی بات سمجھتے بچوں کی طرح سر ہلایا اور دونوں دیواروں دروازوں کی اوٹ میں ہوتے اپنے اپنے ذمے لگے کام کو نکل گئے. وقت گزرتا جا رہا تھا. 1 گھنٹہ گزر چکا تھا. 20 منٹ تھے. بس 20 منٹ تھے اور خودکش بمبار ابھی تک نہیں پہنچے تھے. خودکش بمبار اسے کہا جاتا ہے جو اپنے جسم کے ساتھ بم باندھ کر اپنی موت کو قبول کرتا ہے. ڈیک نے ایماز کو اطلاع دی. ایماز نے بہت کالز کی مگر کوئی جواب نہیں. اس نے سیل دیوار پر دے مارا. کسی سوچ کے تحت ڈرائنگ روم میں لگا بڑا LED آن کیا. پاک فوج شعبہ تعلقات عامہ ISPR کا کہنا تھا کہ دونوں خودکش حملہ آوروں نے فرار ہونے کی بھی کوشش کی لیکن انہیں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے ہلاک کر دیا گیا. ISPR نے بتایا کہ دہشت گردوں کے قبضے سے خودکش جیکٹس, اینٹی ٹینک مائنز, میگنیٹک مائنز, IEDs اور دیگر دھماکہ خیز مواد برآمد کیا گیا. مزید یہ بھی بتایا گیا کہ شدت پسندوں کا یہ کیمپ کم سے لڑکوں کو بڑے پیمانے پر خودکش حملوں اور دیگر تخریبی کارروائیوں کی تربیت دیتا تھا. پتہ چلا کہ تربیت مکمل ہونے کے بعد شدت پسند ان خودکش حملہ آوروں کو پاکستان کے ساتھ ساتھ ہمسایہ ممالک افغانستان اور ایران میں بھی اپنے اہداف پر حملوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. نیوز اینکر بولنے پر آئی تو بولتی ہی چلی گئی. وہاں موجود صرف ایک کیمپ ہی نہیں بلکہ تمام کیمپس پر حملہ کیا گیا تھا. ساتھ ہی جامعہ کے اندر داخل ہونے سے قبل ہی ان 2 خودکش حملہ آوروں کو بھی ہلاک کر دیا گیا تھا. منہاج پہلی بار اتنی بری طرح ناکام ہوا تھا. اس کا بس نہیں چل رہا تھا پوری دنیا کو آگ لگا دے. وہ پاگلوں کی طرح توڑ پھوڑ کر رہا تھا. اسے پتہ تھا کہ ٹائم بم لگا ہے مگر جب اسٹوڈنٹس وہاں پہنچیں گے ہی نہیں تو جانی نقصان بھی نہیں ہوگا. ڈیک, فائرنگ سٹارٹ کر دو. ایک بلٹ بھی نہیں بچنی چاہیے. مار ڈالو ان سب کو, ختم کر دو. مجھے آگ ہی آگ چاہیے, ہر طرف آگ ہو. سسکیاں آہیں میرے کانوں میں پڑیں گی تو مجھے سکون ملے گا. ان کے جلے زخم جسم ہی میری آنکھوں میں ٹھنڈک ڈال سکیں گے. ڈیک جلدی پہنچو, یہاں پر بڑا گڑبڑ ہو گیا ہے. ایگل کی گھبرائی آواز اسپیکر سے آئی تھی. کیا کہہ رہے ہو؟ ایگل, تم نے بم کو تو نہیں چھیڑا؟ ڈیک کو کوفت ہونے لگی کہ ایگل اس معاملے میں بالکل ڈفر تھا. ہم کو کچھ پتہ نہیں لگ رہا. ایگل کی آواز سے گھبراہٹ نمائی تھی. آ رہا ہوں میں. ڈیک نے کال ڈسکنیکٹ کرتے گارڈ کو فائرنگ سٹارٹ کرنے کا کہہ دیا. 15 منٹ رہ گئے تھے ٹیسٹ ختم ہونے میں. ڈیک بھاگتا ہوا لوڈڈ ریوالور کو اوپر کی جانب اٹھائے دونوں ہاتھ ڈرائیور پر ٹکائے اسٹاف کالونی کا رخ کر چکا تھا. ساتھ ہی فائرنگ شروع ہو چکی تھی. کیمپس کی چادروں کو چیتی گولیاں گراؤنڈ کی دھول مٹی اڑتی عجیب سا منظر پیش کر رہی تھی. اسٹوڈنٹس ٹیسٹ چھوڑ چکے تھے, کچھ گھبرا رہے تھے, کچھ پریشان تھے, کچھ بے ہوش ہو چکے تھے. آدھی پولیس جامعہ کے پچھلے احاطے میں تھی. ان کی اطلاع کے مطابق فائرنگ یہاں سے کی جانے والی تھی مگر فائرنگ دائیں بائیں جانب سے ہو رہی تھی. پچھلے احاطے میں گن مین والی 2 گاڑیوں کے سوا کچھ نہ تھا. اوہ نو! پولیس آفیسر نے گاڑی کو لاس رسید کرتے غصہ نکالا. جوابی فائرنگ شروع کر دو.
ऑफिसर के हुक्म पर तमाम पुलिस एहलकार जामिया के कोने कोने पर खड़े हो चुके थे। रेंजर्स स्टूडेंट्स की हिफाजत करने में मसरूफ थी। तमाम स्टूडेंट्स को ग्राउंड के ही एक किनारे पर जमा किया जा रहा था। गोलियों की आवाज़ें कान के पर्दे चीर रही थी। खौफ और दहशत से स्टूडेंट्स कँपा रहे थे। पार्किंग एरिया में इंतजार करते हुए वालिदैन की चीखें आसमान में दरारें डाल रही थीं। माएँ गार्ड्स के हाथ पैर जोड़ती अंदर जाने की मिन्नतें कर रही थीं। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मेहमान ज़िंदगी के लिए लड़ रहे थे। क़यामत ही क़यामत थी। आग के शोले उड़ रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स ज़ख्मी हो चुके थे। 2 पुलिस एहलकार मारे जा चुके थे। सब ग्राउंड की तरफ जाओ, अंदर कोई नहीं जाएगा। वो रेंजर का बंदा जे और के कैंप्स के स्टूडेंट्स को जामिया के अंदर जाने से रोक रहा था। सर, एक लड़की अंदर की तरफ एक स्टूडेंट घबराई हुई आवाज़ में उसी बंदे से कह रही थी जब उसने बात काट दी। आप अभी जाएं, उस तरफ अंदर बम है, आप सबकी जानों को खतरा है, ग्राउंड की तरफ भागें। वो चीखा तो लड़की बम का सुनती सब भुलाकर दूसरे स्टूडेंट्स की तरह भागने लगी। यस सर, आई एम एंटरिंग इन स्टाफ कॉलोनी। मैं स्टाफ कॉलोनी में दाखिल हो रहा हूँ। मुझे रास ने यकीन के जरिए अपने सीनियर ऑफिसर को कहा, डेक इज़ कमिंग, ही इज़ देयर हॉस्टल। डेक आ रहा है, वो हॉस्टल के करीब है। सर, वेयर इज़ BDS मैन? सर, BDS बम डिस्पोजल स्क्वाड का बंदा किधर है? आस आलम स्टाफ कॉलोनी के अंदर दीवारों से लगता होशियारी से चलता गन थामे साथ ही साथ में वो गुफ्तगू भी था। ही इज़ ऑल्सो कमिंग, फर्स्ट वेट फॉर डेक। वो भी आ रहा है, पहले डेक का इंतजार करो। मजबूत लहजा पूरे एतमाद अंदाज में कहा गया। ओके सर, आस ने सर पर जोर दिए कहा और हाथ एयरफोन तक ले जाते रास्ता मुनक़ता कर दिया। वहाँ की काफ़ी स्टाफ कॉलोनी के अंदर दाखिल हो चुकी थी। कानों पर हाथ रखे उसकी टांगें उसका साथ देने से कासी थे। होले होले कांपता बदन उसके खौफ में होने का पता दे रहा था, मगर वो फिर भी 45 दर्जे के स्लोप पर गिरती फिरती चढ़ रही थी। भागते हुए वो दूसरी मंजिल पर पहुँच चुकी थी। उसे अभी बस एक ही चीज़ समझ आ रही थी, वो ये कि जामिया के ग्राउंड में ज़िंदगी और मौत का खेल चल रहा था। उसे इस खेल से दूर भागना है, वो उसका हिस्सा नहीं बनना चाहती। मगर अफसोस में बेखबरी में मौत के सबसे ज़्यादा करीब आ चुकी थी। वो अब ऊपर पहुंची, सामने एक कार खड़ी थी। कच्चे सीमेंट से ये मंजिल अभी खड़ी की गई थी, इसकी तामीर अभी जारी थी। तेज़ भागती आगे जाने लगी तो वहाँ कोई दीवार नहीं थी, कुछ भी नहीं था। यहाँ से ग्राउंड का पूरा मंजर साफ नज़र आ रहा था, दिल दहला देने वाला मंजर। वो उल्टे कदम पीछे भी जाने लगी। खौफ अब भी उससे अपने पेट में लिए हुए था। फायरिंग बतदरीज जारी थी। धूल मिट्टी ऊँची मंजर को धुंधला रही थी। स्टूडेंट्स की धड़कन मची थी, कदमों की आवाज़ें, फायरिंग का शोर, पुलिस सायरन। क़यामत का समय लग रहा था। गुलाबी होठों पर हथेली रखी अपनी सिस्टम का गला घोंटती वो पीछे होती जा रही थी, और वो लोडेड राइफल का मुंह छत की जानिब की आहिस्ता आहिस्ता उल्टे कदम उठा रहा था। दोनों नफूस का ज़बरदस्त तसादुम हुआ था। आज से फ़ौरन से अपनी साल में लेकर अपनी चौड़ी हथेली कपकपाते गदाज लबों पर झरकर नस्वानी चीख का गला घोंटा था। घबराइए मत, हम आपके मुहाफ़िज़ हैं। गंभीर भारी लहजे में उसके कान में सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला। नीलम की पुश्त इसके सीने से लगी थी और इस मुहाफ़िज़ का राइफल वाला हाथ इसके पेट को छूता मुकम्मल हिसार बांधे हुए था। वो इस मुहाफ़िज़ का चेहरा नहीं देख सकी थी, इसका हाथ अभी तक उसके होठों पर जमा था। इतनी सख्त गिरफ्त थी कि नीलम को अपने लब को चलते हुए महसूस हुए। वो फिर बोला। आवाज़ नीलम के कान के बिल्कुल करीब से उभरी थी। कदमों की चाप करीब आने लगी। आज उसे घसीटने के अंदाज में कार की तरफ ले आया, वो इसके साथ घसीटती चली जा रही थी। दीवार और कार के दरमियान 25 इंच तक का फासला था। उसने नीलम को वहाँ बिठा लिया। नीलम ने देखा ऊँचे लंबे कद का कसरती बदन का मालिक भरपूर मजबूत मर्द था। उसके चेहरे पर काले रंग का मास्क था, सिर्फ 2 आँखें चमकती नजर आ रही थी। उसने एक बार भी नीलम की जानिब तवज्जो से न देखा था। वो कार की बोनट वाली साइड पर एक घुटना ज़मीन पर टिकाए गन थामे अलर्ट बैठा था। कोई अंदर दाखिल हो चुका था। वो डेक था। ईगल, कहाँ हो तुम? वो पहले सीधा चलता बोलता रहा, फिर पलट कर ईगल को आवाज़ें दे रहा था। नीलम काँप रही थी। आज की जानिब डेक की पुश्त थी। वो बिजली की सरहद से उठा था और डेक के गले में बाजू डाले उसकी गर्दन मोड़ दी थी। चढ़ 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 की आवाज़ आई थी। नीलम ने झाँका, डेक की गर्दन एक तरफ लड़क चुकी थी। उसकी जान हवा होने लगी। डेक ने फायर किया और छत में लगा। खौफ की मारे उसकी चीख निकल गई। उसने देखा कि सियाना कापोश एक ऐसे शख्स को ज़मीन पर चित लगा चुका था। डेक की रिवॉल्वर दूर जा गिरी। वो मुँह चिल्लाने की कोशिश करने लगा। जब आज से उसके जबड़ों पर मुक्कों की बरसात कर दी। डेक का पूरा मुँह खून हो चुका था, दांत जैसे टूट गए। उसने टांग मोड़कर आज की पुश्त में मारी और उसे धकेल कर भागने लगा था। जब आज से उसे टांग से पकड़कर पूरी कुव्वत से डेक की कमर में पूरी कुव्वत से मुक्का मारा।
جب آس نے اسے ٹانگ سے پکڑ کر پورے قد سے زمین بوس کر دیا تھا، پھر گن اٹھا کر اس کا اسٹاک ڈیک کی کمر میں پوری قوت سے مارتا رہا، یہاں تک کہ اس کی ہلکی آسمانی شرٹ لال ہو گئی۔ وہ شاید بے ہوش ہو چکا تھا۔ آس نے کھڑے ہوتے بوٹ کی نوک سے اسے سیدھا کیا تھا اور اسی طرح گن کا اسٹاک اس کے سینے میں مارتا رہا۔ خون سے لت پت ڈیک کو دیکھ کر نیلم کا رواں رواں کام گیا۔ منہ پر ہاتھ رکھے وہ سسکیوں کا گلا گھونٹنے کی کوشش میں دوگلی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بھاگ جانا چاہتی تھی مگر ٹانگوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ ابھی ایک اور خوفناک منظر اس کا منتظر تھا۔ فائرنگ کی آواز پر آس نے فوراً جمپ لگا کے جگہ چھوڑی تھی۔ اس نے دیکھا شیردل دوسری منزل کے کنارے پر کھڑا تھا، ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا۔ آس اسی 2 فٹ دوری کے فاصلے پر کھڑی کار پیچھے دبک گیا۔ اگر شیردل حملہ کرتا تو بم وقت سے پہلے پھٹ جاتا، جس کے اندر ابھی 10 منٹ باقی تھے۔ بیگ تو پکڑا گیا۔ اس نے سوچا وہ جان بچا کر بھاگ نکلے، مگر بدقسمتی سے آس عالم نے اسے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر فائر کیا تھا۔ نشانہ سیدھا ہاتھ پر لگا، ریوالور دور جا گیا۔ گولی اس کی ہتھیلی کو چیرتی ہوئی گزری تھی۔ آس عالم نے ایک ہی جسم سے جا دبوچا تھا۔ اسی وقت ایک اور آدمی اندر داخل ہوا تھا، لیدر کی شرٹ میں، ایک بیگ ہاتھ میں تھامے۔ بم کار کے نیچے لگا ہے، تمہارے پاس صرف 9 منٹ ہے۔ آس عالم شیردل کو گردن سے دبوچتے گھسیٹتے ہوئے بولا، 2 منٹ کا کام ہے مجھے راس۔ وہ آدمی پر یقین لہجے میں کہتا، آگے بڑھ گیا۔ کار کے پاس بیٹھی کپکپاتی نیلم کو اس نے جلدی سے باہر نکلنے کا کہا۔ اپنا وجود گھسیٹتی کار کے کچھ فاصلے پر ہو گئی۔ چلنے کی ہمت نہ تھی اس میں۔ اب چونکہ کار کا بھی پردہ حائل نہ تھا تو وہ آس عالم کی کارروائی صاف دیکھ سکتی تھی۔ وہ شیردل کو دبوچے ہوئے تھا، اس کی گرفت سخت تھی۔ ایک ہاتھ سے اس نے ایئر فون سیٹ کیا۔ کل ہم آس عالم۔ آفیسر کے حکم پر اس سے پہلے کہ وہ عمل کرتا، شیردل اس کی توجہ نہ پا کر دھکا دے کر بھاگنے لگا۔ آس کی گن دور نیلم کے پیر کے پاس جا گری، مگر وہ شیردل کو پکڑنے بھاگا تھا۔ اسے پھر سے گردن سے دبوچ کر واپس لاتے اسے دیوار میں پٹک پٹک کر مار رہا تھا۔ اس کے پاس اتنا وقت نہ تھا کہ گن اٹھانا جاتا، تبھی وہ اپنی پوری طاقت سے مکے مارتا۔ اس کا جبڑا توڑ چکا تھا، آنکھوں پر بھی کاری ضربیں لگی تھیں۔ بوٹ اس کے سینے پر ٹھوکتا۔ وہ بھول چکا تھا کہ ایک نازک وجود یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھتا کہ اس قدر دہشت کا شکار ہو سکتا ہے۔ شیردل جب بالکل بے سود ہو گیا تو آس عالم نے اس کی ہی ریوالور جو قریب پڑی تھی اٹھا کر دھڑا دھڑ میگزین خالی کیا تھا اور پھر بے سود پڑی لاش کو بوٹوں کی نوک پر دھکیلتا آگے لے جانے لگا۔ دیوار نہیں تھی، گراؤنڈ صاف نظر آ رہا تھا۔ جہاں گولیاں تھم چکی تھیں مطلع صاف تھا، سناٹا تھا۔ اس نے ایک اور ٹھوکر لگائی، دھڑام کی آواز پیدا کرتی شیردل کی لاش نیچے جا گری تھی۔ میجر آس، اٹس ڈن۔ بی ڈی ایس کا آدمی ہاتھ جھاڑتا کھڑا ہو گیا۔ تھینکس۔ آس عالم کا بھاری لہجہ نیلم کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح پڑا تھا۔ وہ آدمی اپنا سامان سمیٹ رہا تھا۔ جب آس کی نظر نیلم پر پڑی، وہ ڈیک کا بے حرکت پڑا وجود پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی رنگت لٹھے کی مانند سفید پڑ چکی تھی اور جسم ساکت تھا۔ اس کے سفید روئی جیسے پیروں کے پاس آس کی گن پڑی تھی۔ وہ گن اٹھانے آگے بڑھا تھا جب نیلم خوف سے پھٹی آنکھوں سے اسے تکتے پیچھے ہوتی دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ آس پھر بھی آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ دیوار پر پیچھے کی جانب ہاتھ مارتی سہارا لیتی کھڑی ہوئی اور اس جانب بھاگی جہاں دیوار نہیں تھی۔ اس کی ٹانگوں سے جان نکل رہی تھی۔ آس بھی اسے بھاگتا دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ نیلم آگے کوئی شے نہ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ یہاں سے بس چھلانگ مار کر ہی بھاگا جا سکتا تھا۔ وہ گھبراتی ہوئی پلٹی۔ آس عالم اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ نیلم کو اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جس بے دردی سے وہ 2 آدمی ڈھیر کر چکا تھا، یہ نازک سی لڑکی تو اس کے سامنے کچھ نہ تھی۔ نیلم الٹے قدم اٹھانے لگی۔ آگے کنواں، پیچھے کھائی، آگے آس، پیچھے موت۔ اسے آس بھی اپنی موت کی ہی شکل لگ رہا تھا۔ پیچھے کو قدم مت اٹھائیں، اگر آپ گر جائیں گی۔ بھاری گمبھیر لہجے میں ہلکی سی پریشانی بھی شامل تھی۔ دور رہیں ہم سے، وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی۔ 1 فٹ کی دوری تھی اور اس نے نیچے جانا تھا۔ آس کو آگے بڑھتا دیکھ کر اس کے قدم لڑکھڑائے تھے، مگر اس سے پہلے ہی وہ ہاتھ بڑھا چکا تھا۔ نیلم کو یہ بڑھتا ہاتھ موت کا لگا تھا۔ کلائی تھامے ایک جھٹکے سے کھینچتے آس عالم نے اسے اپنی آغوش میں لیا تھا، مگر وہ ہوش و خروش سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، وہ اس کے گرد اپنے مضبوط مگر خون سے رنگے بازو لپیٹ چکا تھا۔ یہ رنگ نیلم کی گلابی قمیض میں بھی پڑ چکا تھا۔ دوسری منزل کے آخری سرے پر وہ اسے مضبوط پناہوں میں لیے کھڑا تھا۔ ہوا تیز ہوتی جا رہی تھی، سناٹا ہی سناٹا تھا، ایک خاموشی، سکوت، تھم جانے والا سما۔ آس عالم نے اپنے چہرے پر چڑھا ماسک ایک ہاتھ بڑھا کر اتار دیا تھا، مگر ایک بازو اب بھی اس نازک وجود کے گرد تھا۔ آس نے پرسکون سانس لیتے اس بے ہوش مگر بلا کے حسین مجسمے کو اپنے کسرتی بازو میں اٹھا لیا تھا۔ وہ کسی سنگ تراش کی قابلیت کا منہ بولتا ثبوت لگ رہی تھی، مگر وہ ہر احساس سے عاری، اسی لیے اسٹاف کالونی سے نکلتا چلا گیا۔ اس کا سر آس عالم کے سینے پر ٹکا تھا اور وہ کھاتے بنا مضبوط پر اعتماد قدم اٹھاتا گراؤنڈ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔
ہوائیں زور و شور سے چلتی جیسے ملک کے اس محافظ کو سلامتی پیش کر رہی تھی۔ ہواؤں کے زور پر اڑتا اس بے ہوش وجود کا سفید بے داغ آنچل بار بار میجر آس عالم کے شانے سے ٹکرا جاتا، مگر اس کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اپنے اگلے قدم کے بارے میں پہلے سے ہی سوچ رہا تھا۔ گراؤنڈ قریب آتا جا رہا تھا، فاصلہ سمٹ رہا تھا۔ ایک دن رات کی سہولت بھی وہاں موجود تھی۔ بہت سی نرسز بڑے اعتماد سے زخمی اور گھبراہٹ کا شکار اسٹوڈنٹس کو ڈیل کر رہی تھی۔ اس ایمبولینس سروسز کی بھی سہولت تھی۔ میجر آس عالم کے مضبوط بازوؤں میں جھولتے بے ہوش وجود کو دیکھ کر ایک پولیس آفیسر فوراً آگے بڑھا۔ سر، یہاں لے آئیں۔ اس نے زمین پر بچھی چادر کی جانب اشارہ کیا۔ آس پاس پولیس اہلکار رینجر اپنی اپنی ڈیوٹی پوری کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ ہر کوئی مصروف تھا، جگہ جگہ اسٹوڈنٹس چھپے اسٹوڈنٹس کو ڈھونڈ کر بحفاظت جامعہ سے باہر نکالا جا رہا تھا۔ آس گھٹنا زمین پر ٹکائے ہلکے سے جھک کر اپنے بازو کو اس طرح کم وزن وجود سے آزاد کر چکا تھا۔ سر، پانی۔ رینجرز کی یونیفارم میں ملبوس نوجوان نے مخلص مسکراہٹ کے ساتھ پانی کی چھوٹی بوتل آس کو تھمائی۔ اس نے نیلم کی جانب سرسری سے دیکھا اور پلٹ کر پانی کی بوتل شکریہ کے ساتھ تھام لی۔ پاس پڑی ایک کرسی پر بیٹھ کر بوتل کھول کے منہ سے لگا لی۔ منہ کچھ اوپر کی جانب اٹھا ہوا تھا۔ جب پانی پی چکا تو اس کی نظر چادر پر لپٹی نیلم پر پڑی، جس کے پاس نیچے بیٹھا آفیسر اس کے چہرے کو گہری نگاہوں سے تک رہا تھا۔ یہی نہیں بلکہ اس کی نگاہیں بھی نیلم کے جسم پر چپکنے لگی تھیں۔ آس عالم نے گھٹنے پر ٹکے ہاتھ کی مٹھیاں زور سے گھیंچ لیں، مگر پھر پلاسٹک کی خالی بوتل کو تڑوڑ مڑوڑ کر دور پھینکا۔ نرس! اس کی دھاڑ پر پولیس آفیسر گڑگڑا کر کھڑا ہو گیا۔ یس سر۔ پاس ہی ایک چیئر پر بیٹھی اسٹوڈنٹ کو بینڈیج کرتی ہوئی نرس فوراً حاضر ہوئی۔ چیک کریں انہیں۔ تصرن بول کر کاٹدار نظروں سے پولیس انسپکٹر کو دیکھا تھا۔ اسے نفرت تھی بے لگام نفس کے حامل مردوں سے۔ میجر آس، یو ہیو ٹو گو۔ پاور بٹن کو چند سیکنڈز تک پریس کرنے کے بعد آس عالم نے آرڈر ملتے ہی ایک سیکنڈ بھی وہاں نہیں ٹھہرا تھا۔